پیارے بھائیو، ماہ شعبان کیونکہ اب شروع ہو چکا ہے، ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت اور ماہ شعبان میں کرنے والے اعمال، ایک بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ ہے، اس میں ہم نے کیا اعمال کرنے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال ہیں ان سے بچنا بھی ہے۔ چنانچہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ اعمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری مسلم ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک میں ہے کہ الا قلیلا، کچھ دن چھوڑ کے روزہ۔ اچھا، ایک اور بتاؤں کہ اس مہینے میں روزہ کیوں رکھا گیا۔ چنانچہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح نسائی کی حدیث نمبر 2356 ہے، کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس مہینے سے غفلت سے ہیں۔ اس مہینے میں اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ یہ مہینہ جو ہے رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ پچھلا مہینہ رجب تھا اور اب یہ شعبان ہے اور آنے والا مہینہ رمضان ہے۔ اس میں جو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ جو ہے 3 اوقات ہیں جن میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ایک ڈیلی، ہر عصر اور فجر میں فرشتے لے کے اوپر جاتے ہیں۔ ایک صبح یعنی ویکلی، ترفع الاعمال یوم الخمیس و یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں اعمال، فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ اور ایک سنوی، ایئرلی، یعنی یہ مہینہ جو یہ شعبان کا مہینہ ہے، پورے سال کے اعمال اس مہینے میں پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں جو چاہیے، ایک اہل سنت والجماعت، ہمارا جو یہ کام ہے کہ ہم اس مہینے میں جتنے بھی روزے رکھتے ہیں کم از کم جو ہے وہ ہر جمعرات اور پیر کا تو روزہ رکھے، اور 13 اور 14 اور 15 کا تو روزہ رکھے، اور صرف 15 کا روزہ نہیں بھائی، صرف 15 شعبان کو روزہ رکھتے، 13 اور 14 اور 15 کو روزہ رکھے، اور بہت بڑا اجر ہے روزے کا۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجهه عن النار، کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے نفل، جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور بھی روزے کے بہت فضائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔